ہیں. اچھا اب اس کے لیے کوئی ہے ایسی تاریخ آپ کے سامنے کہ بلوغت تھی نہیں نابالغ تھے؟ نہیں، یہ معاملہ ہوتا ہی نہیں. اس معیار پہ جب پرکھا جاتا ہے نا انسان تو اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ 13 برس 15 برس 9 برس یہ معاملات نہیں دیکھے جاتے. یہ معاملات دیکھے ہی نہیں جاتے، اس لیے کہ سلسلہ ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب. یہ وہ سلسلہ ہے، میں عبداللہ ہوں اور کتاب کو لا رہا ہوں. گہوارے میں مسیح ہے، گہوارے میں عیسیٰ ہے، اور یہ کہہ رہے میں ہوں اللہ کا بندہ اور کتاب لا رہا ہوں. تو عمر مانے نہیں ہوتی. جس نے دیکھا وہ منبر پہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور جس کو دیکھ رہا ہے وہ منبر پہ ہے. اور اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اصلاح کروائے گا. تو اس کا مطلب یہ اگر یہ اصلاح کروائے گا تو فساد بھی کہیں سے ہو رہا ہوگا نا. فساد کو یعنی ختم کرنے یا کرانے والا یہ ہے میرا بیٹا. ان ابنی، یہ ہے میرا بیٹا. ھذا سید لعل اللہ، اور ظاہر ہے کہ اللہ کرائے گا، اس کے تھرو کرائے گا، اس کے ذریعے کرائے گا. یصلح بہی بین الفئتین عظیمتین من المسلمین. یہ مسلسل حدیث ہے. مجھے اچھا لگا محمد ابن اسماعیل بخاری کے ذریعے اس حدیث کو پڑھنا، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ نام اور اس طرح کے اور نام اسی وقت محترم ہوتے ہیں جب حق کی گفتگو ہو. میں حدیث کی صحت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، حق پر گفتگو ہو بس، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے. دیکھیے یہ خلیفہ اول پھر محمد ابن اسماعیل بخاری، اسی خلیفہ سے جو پہلا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، حدیث دے رہا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. عبادت میں تو کبھی کبھی اپنے یعنی تقاریر میں اور اپنے جو بھی میرے معاملات رہتے ہیں اس میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 2 حدیثوں کو لے کر اگر مسلمان باہر جائیں اور ایک جگہ بیٹھیں تو وہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ اول ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری کی حدیث ہے یہ بھی. اب اس کی روایت اور حکایت کوئی اور نہیں کر رہی ہے، بیٹی کر رہی ہے. یہ کوئی اور نہیں کر رہی ہے کہ جب بیٹی نے باپ کو دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں تو کہا بابا میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ مسکراتے ہیں. کہا کیسے نہ مسکراؤں، ان کانوں نے سنا ہے سرکار رسالت میں آپ کو کہ علی کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت ہے. تو اب اگر زندگی اس طرح سے ہماری گزر جائے اور اب آپ یہ کہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جس سے کہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے تو بیان کیجئے. میں آگے آتا ہوں، میں ہوں آگے آپ کے ساتھ ہوں. اختلاف کی کیا ضرورت ہے؟ باپ کے چہرے پہ نظر ڈالنا عبادت، بیٹا پہلو میں بیٹھ رہا ہے امامت. باپ کو دیکھیے تو عبادت، بیٹے کو دیکھیں تو امامت. سیدی اور سرداری کی گفتگو ہو رہی ہے نا، امامت ہی تو ہے اور کیا ہے. قبیلے کے سردار بنا رہے تھے کیا؟ بنی ہاشم کے سردار کہہ رہے تھے کیا؟ نہیں، سید، سردار، آقا، مالک، رہبر، قائد، گائیڈ، مینٹور، امام. یہ ہے زندگی، یہ زندگی. اب 2 حدیثیں، دونوں حدیثیں محمد ابن اسماعیل بخاری نے لے دی. اب جہاں ان احادیث کی اسٹرینتھ ہو وہاں پہ اب ایک اور فکر آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے وہ بھی عجیب و غریب بات ہے. علامہ اقبال کو ہمیشہ یاد رکھیے، میں نے اس موقع پہ ہمیشہ یاد دلانے کی کوشش کی ہے. آپ کی یاد میں اقبال ہیں مگر میں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی شہزادی کونین کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں پہ فضائل شہزادی کونین کو بیان کر رہے ہیں تو وہاں پہ بڑی مشہور زمانہ ان کی نظم ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. اقبال کے تصورات میں نسبت بڑا اہم لفظ ہے. اگر نسبتیں نہیں ہوں تو تعلق قائم نہیں ہوتا. یہ بات نسبت چاہیے، نسبت. یہ ہمارے ایسٹرن کلچر کا
بڑا ہی اہم ترین لفظ ہے ہماری زندگیوں میں. یہ لفظ بڑا اہم ہے. جتنے بیٹھے ہیں سب سمجھدار ہیں, بالغ النگاہ ہیں جتنے بیٹھے ہیں, اس کے اندر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لفظ نسبت جو ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے, اس لیے کہ نسبت ہی سے شرافت جھلکتی ہے. جہاں نسبت نہ ہو وہ شرافت ہوتی ہی نہیں, ہوتی ہی نہیں. یہ اقبال نے بہت پہلے کہا یہ نسبت اصل میں حقیقت میں شرافت انسان کا اعلان ہے. نسبت شرافت انسان کا اعلان ہے. یہ جملے کو کوٹ ان کوٹ آپ یاد رکھیں گے, یہ ایسے معمولی لفظ نہیں ہے. ہاں جہاں شرافت انسان نہ ہو تو بس سمجھ جائیے نسبتیں کمزور ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, کہیں اور نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ گزرے, بڑے بڑے سرکار رسالت مآب کی زندگی میں بڑے بڑے لوگ آئے, نسبتوں سے محروم رہے, معلوم ہی نہیں. کوئی کنیت پہ چل رہا ہے, کوئی لقب پہ چل رہا ہے, کسی کے باپ کا ہی نام نہیں معلوم, کسی کا ماں کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ہیں بڑے بڑے ہیں اپنی جگہ پہ. مگر اقبال نے ایک احترام قائم کیا ہے, اور جناب سیدہ کے تعلق سے تو ظاہر ہے کہ ایک احترام لازماً قائم ہونا چاہیے تھا. کس سے تشبیہ دیتے, کسی اور سے. مساوی قوت تو لاؤ, تو انہوں نے پہلے مصرے میں اس قوت کو رکھ دیا جس کو دنیا مریم کے نام سے جانتی ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ اور سہ نسبت, ایک نسبت سے جانی جاتی ہے مریم. یہاں تین نسبتیں ہیں جس سے فاطمہ زہرا پہچانی جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے, اب چونکہ بات آ رہی ہے اور میں ہو سکتا ہے یہ تقریر جو ہے کم از کم طبیعت کو بھی بحال کر دے. فطرت تو بحلی ہوئی ہے لیکن طبیعت کو بحال ہونا چاہیے. تو اب کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ایک لفظ کو اختیار کیا اقبال نے, اور وہ لفظ ہے عزیز. السہ نسبت حضرت زہرا عزیز. موقع نہیں ہے فضائل شہزادی کے بیان کرنے کا, لیکن بہرحال یاد رکھیے عزیز کے معنی اردو میں جب قرآن کا ترجمہ ہوگا تو عزیز کے معنی ہے زبردست کے. اردو میں ترجمہ جا کے دیکھیے, زبردست. جب اللہ کے تعلق سے لفظ استعمال ہوتا ہے تو زبردست. مولانا فرمان علی کا ترجمہ موجود ہے, اٹھا کے دیکھ لیجیے. لیکن جہاں اقبال ہے, اقبال کا ڈکشن ہے, اقبال کی اپنی ایک ٹرمینالوجیز ہیں, وہاں پہ لفظ عزیز کے معنی ہے معزز, صاحب اعزاز, جس کو اللہ نے ایسے عزت دی ہو. ایسی تین نسبتیں ہیں جس سے زہرا کو معزز کیا ہے پروردگار علی اعلیٰ نے اپنی بارگاہ میں. نور چشم رحمت للعالمین عن امام اولین و آخرین. وہ کون ہے؟ وہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے ان کی نور چشم ہے. کون سرکار رسالت مآب؟ عن امام اولین و آخرین, وہ جو اولین اور آخرین کے امام ہیں. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی تعریف ہو گئی کہ بانویاں تاجدار حلطہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اس کی بیوی ہے ظاہر تاجدار جو حلطہ کا تاج پہنے ہوئے ہے, اس کی بیوی ہے. وہ کون ہے؟ وہ مرتضیٰ ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ شیر خدا ہے. حنفی العقیدہ اقبال ہے, اس کے پاس بھی علی مرتضیٰ ہے, اس کے پاس بھی علی مشکل کشا ہے, اس کے پاس بھی علی شیر خدا ہے. اقبال کا قائم کرتا ہے اچھے حنفی نہیں, اچھے سنی رہنے کے لیے علی کو مرتضیٰ بھی کہنا ہوگا, علی کو مشکل کشا بھی کہنا ہوگا, علی کو شیر خدا بھی سمجھنا ہوگا. اچھا اگر حنفی انسان رہنا چاہے, اچھا حنفی ہوتے ہیں نا, اچھا حنفی برا حنفی ایسے بھی ہوتے ہیں, تو اگر اچھے حنفی رہنا ہے تو علی کو یہ سمجھنا ہوگا یہ منیمم کوالیفیکیشن ہے اچھا حنفی ہونے کے لیے. یہ منیمم ہے, میکسیمم کی تذکرہ نہیں ہے. میکسیمم پھر آئے گا در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ میں, وہ دوسرا چیپٹر ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک سلسلہ دوسرا ہے, وہ اسرار خودی کا چیپٹر ہے, وہ کسی اور وقت اس پہ گفتگو کریں گے. اقبال میرے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن نشستیں چاہیے اقبال کو سمجھنے کے لیے. بانو ایان تاجدار حلطہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا, بادشاہ ہو کلوہ ایوان ہو, ایک حسام ہو ایک ذرا سامنے ہو. وہ بادشاہ ہے مگر ایک جھوپڑا ہے اس کا جو ایوان ہے. دنیا اس جھوپڑے میں آتی ہے, دنیا کے لیے ہوگا ایوان, دنیا کے لیے ہوگا کوئی دالان, دنیا کے لیے ہوگا کوئی دربار. علی کو پرواہ نہیں ہے, علی خود ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کو ایک دربار کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ایوانوں کی ضرورت نہیں. جس جھوپڑے میں بیٹھا ہے وہی اس کا دربار ہے, وہی اس کا ایوان ہے. بادشاہ ہو کل بھائی ایوان ہو, ایک حسام ہو ایک ذرا سامان ہو. وہ کون ہے؟ جس کے پاس ایک کھچی ہوئی تلوار ہے, ایک ذرا ہے. بس ختم ہو گئی گفتگو. یہ ہے امیر المومنین کے تعلق سے ایک حسام ایک ذرا. عربی میں دیکھیے, یاد رکھیے, تلوار
کے کئی نام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسام اس تلوار کو کہتے ہیں جو نیام میں نہ ہو، جو کھچی ہوئی ہو۔ علی کی تلوار کھچی ہوئی ہے اس لیے کہ اسلام کی خدمت میں ہے۔ علی کی تلوار اس طرح کی نہیں ہے کہ مکے کی گلیوں میں تلوار چلاتے چلے، معلوم نہیں زمانہ کون سا ہے، وہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہنوں ہی قرآن پڑھوا رہا ہے اور تلواریں کھچی ہوئی ہیں۔ یہ تلوار پھر اس کے بعد وہ تلوار کہیں نہیں چلی۔ ہاں علی کی تلوار گلیوں میں کبھی نہیں نکلی، بدر میں نکلی، وہاں میں نکلی۔ نسبت دوسری ہو گئی۔ اب اس کے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کارواں سالار عشق۔ خدا شاہد ہے میری نظر میں کوئی ایسا شاعر نہیں گزرا جس نے ایک شعر کے دو مصروں میں دو اماموں کو نظم کیا ہو۔ ایک شعر ہے، دو مصرے ہوتے ہیں، دونوں برابر وزن ہوتا ہے، وزن کم نہیں ہوتا کسی کا۔ اب دیکھیے مادر آن کس کی ماں ہے؟ جو مرکز پرکار عشق بنا ہوا ہے۔ یہ عشق تعشق یہ گلیوں میں ہونے والی محبت نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے۔ یعنی اگر اللہ کی سے محبت قائم کرنا چاہتے ہو تو کمپس کو دیکھتے ہیں نا، کمپس کے دو سرے ہیں، ایک سرا جب رکھ دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے نقطہ، ایک سرا جب گھومتا ہے تو وہ بن جاتا ہے دائرہ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اقبال نے کہاں سے، یعنی میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اقبال کے پیش نظر یہ پرکار کہاں سے آیا۔ مادر ان مرکز پرکار عشق، رکھ دیا کمپس کو، جو نقطہ بنا ہے تو وہ نقطہ ہے حسن مجتبیٰ کی ذات، اور جو دائرہ کھینچا ہے مادر ان کارواں سالار عشق، وہ جو دائرہ بنا ہے وہ حسینی کاروان کا دائرہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ جو ایک مرتبہ مرکز بن رہی ہے۔ کاہے کا مرکز ہے؟ عشق کا مرکز۔ کس سے عشق؟ اللہ کی ذات سے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ